ناظرین، مشرق وسطیٰ کی فضا میں کالے بادل اور خلیج کے اوپر میزائلوں کے سائے منڈلا رہے ہیں، اور واشنگٹن سے ایک ایسا بیان سامنے آیا ہے جس نے یورپ سے لے کر اسرائیل تک خطرے کی گھنٹیاں بجا دی ہیں۔ کیا واقعی ایران کے میزائل اب یورپی دارالحکومتوں اور امریکی فوجی اڈوں کو نشانے پر لے چکے ہیں؟ کیا دنیا ایک اور بڑے تصادم کے دہانے پر کھڑی ہے؟ میں ہوں عرفان رینا اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز 18 کا ڈیجیٹل پلیٹ فارم۔ ناظرین، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے اسٹیٹ آف دی یونین خطاب میں دعویٰ کیا ہے کہ ایران ایسے میزائل تیار کر رہا ہے جو نہ صرف یورپی ممالک بلکہ امریکی فوجی اڈوں اور حتیٰ کہ امریکہ کی سرزمین کو بھی نشانہ بنا سکتے ہیں۔ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ایران کے بیلسٹک میزائل پروگرام میں تیزی سے پیش رفت ہو رہی ہے اور یہ براہ راست امریکی مفادات کے لیے خطرہ ہے۔ اب ذرا سمجھتے ہیں، ٹرمپ کی بات صرف داؤں تک محدود نہیں، کیونکہ ایران کے پاس پہلے ہی شہاب 3، قدر، سیجل اور خرم شیر جیسے درمیانی فاصلے تک مار کرنے والے بیلسٹک میزائل جو ہیں وہ موجود ہیں، جن کی رینج 2000 کلومیٹر تک بتائی جاتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اسرائیل کے پاس خلیج میں موجود امریکی اڈے اور یورپ کے کئی حصے ان کی میزائلوں کی رینج میں آ سکتے ہیں۔ خرم شیر جو میزائل ہے یہ ایران کا ہیوی ہیٹر بتایا جاتا ہے، جو کہ 1 ٹن سے زیادہ جو پے لوڈ ہے، یعنی کہ وہ وار ہیڈ لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ایران کے پاس کروز میزائل بھی ہیں، جیسے سوموار، پاوے، جو نچلی پرواز کرتے ہوئے ریڈار سے بچنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایران کے ڈرونز پروگرام، خاص طور پر شاہد سیریز نے یوکرین جنگ کے دوران دنیا کی توجہ حاصل کی ہے۔ اب اگر بیلسٹک میزائل، کروز میزائل اور ڈرون ایک ساتھ استعمال ہوں تو یہ ملٹی لیئر اٹیک بن سکتا ہے، جس سے دفاعی نظام پر شدید دباؤ پڑتا ہے اور کوئی بھی دفاعی نظام اس کے آگے ٹک نہیں پائے گا۔ ٹرمپ نے کہا کہ امریکہ ایران کو جوہری ہتھیار حاصل کرنے نہیں دے گا۔ انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ گزشتہ سال امریکی کارروائیوں نے ایران کی کچھ جوہری تنصیبات کو نقصان پہنچایا تھا، لیکن ان کے مطابق ایران دوبارہ سرگرم ہو چکا ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ سفارتکاری پہلی ترجیح ہے، مگر ایران نے معاہدہ نہ کیا تو سخت اقدامات کیے جائیں گے۔ اس بیان کا ایسے وقت میں یہ بیان انتہائی حساس ہے۔ جنیوا میں ایک طرف تو امریکہ اور ایران کے درمیان جوہری مذاکرات ہونے والے ہیں، جبکہ خلیج میں اور جو خلیج فارس ہے اس میں امریکی بحری بیڑے پہلے ہی موجود ہیں۔ USS جیرالڈ آر فورڈ جیسے جدید طیارہ بردار بحری جہاز، F-35 اسٹیلتھ فائٹر جیٹس اور پیٹریاٹ اور تھاڈ دفاعی نظام خطے میں تعینات ہیں۔ اگر ایران نے میزائل فائر کیے تو امریکہ کے پاس سمندر اور فضا دونوں سے جوابی کارروائی کی مکمل صلاحیت موجود ہے، لیکن ایران نے جو پیٹریاٹ اور تھاڈ دفاعی نظام کو 10 روزہ جنگ میں جو اسرائیل کے ساتھ ہوئی اس میں پہلے ہی ناکارہ بنانے کی صلاحیت حاصل کر لی ہے، تو امریکہ کے پاس بنا دفاع کے لڑنے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں بچے گا، جس کا نتیجہ صرف امریکہ کی موت نکلے گا۔ ایران کا موقف یہ ہے کہ اس کا جو میزائل پروگرام ہے وہ دفاعی نوعیت کا ہے، اور اگر وہ دباؤ میں آ کر پیچھے نہیں ہٹے گا، اور کسی بھی دباؤ میں آ کر پیچھے نہیں ہٹے گا۔ ایرانی قیادت بارہا کہہ چکی ہے کہ ان کے میزائل خطے میں ڈیٹرنس یعنی روک تھام کا ذریعہ ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا صرف لفظی جنگ ہے یا یہ پھر واقعی بارود کا جو ڈھیر ہے وہ سلگ چکا ہے؟ ایک طرف مذاکرات، دوسری طرف میزائلوں کی تیاری، اور اوپر سے ٹرمپ کا 10 دن کا الٹیمیٹم۔ اگر سفارتکاری ناکام ہوئی تو اگلا منظرنامہ خلیج کے آسمان پر آگ کی لکیر بھی ہو سکتا ہے۔ فی الحال دنیا سانس روکے بیٹھی ہے، کیونکہ ایک غلط حساب، ایک غلط بٹن پورے خطے کا نقشہ بدل سکتا ہے۔